سب سے پہلی سٹوری ہمارے پروگرام کی گزشتہ سے پیوستہ کل جب ہم نے اپنا پروگرام کیا اس کے بعد سے ظاہر ہے ان کیمرہ میٹنگ تھی جو قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کی ہوئی، بعد میں پھر وہاں سے خبریں آنا شروع ہو گئیں، اعلامیہ بھی ہمارے سامنے آیا جس کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خود پڑھ کے سنایا، اور اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی کا افرید ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو اکٹھے مل کے جو ہے ہمیں کھڑے ہونا ہے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور ہر حد تک جایا جائے گا دہشت گردوں کے پیچھے۔ لیکن جو سب سے اہم وہاں پہ جو خطاب ہمیں سننے کو ملا، جس کی تفصیلات بعد میں کل ہمارا پروگرام ہو گیا تھا، تفصیلات بعد میں آئی تھی اس لیے ہم آج پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، وہ ہے محترم آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا خطاب۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران وہاں پہ جو احاطہ کیا اور آج تمام اخبارات کی جو شاید سرخی ہیں انہی کی جو اسی کے اوپر مشتمل ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سب سے جو اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت گورننس کا جو گیپ ہے، یہ آپ کے سامنے جنگ اخبار کی خبر ہے کہ پاکستان کو جو نرم نہیں سخت گیر ریاست بنائیں، ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، ہم گورننس کے خلاف کب تک جو ہے فوج اور شہداء کے خون سے بڑھتے رہیں گے، گورننس کے جو گیپ ہیں، گورننس کے خلاف جو سارے معاملات ہیں۔ آگے دیکھیں اگلی جو ہے دنیا اخبار کے اندر دہشت گردی کے خلاف ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ، سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ، گورننس کا جو خلا ہے اس کو کب تک فوج اور شہداء کے خون سے بڑھتے رہیں گے، آرمی چیف کا بیان۔ انگریزی کے اخبارات ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے اس کو کور کیا ہے کہ آرمی چیف کالز فار میکنگ پاکستان اے ہارڈ اسٹیٹ۔ For how long will we continue to fill gap of governance with blood of our armed forces and martyrs؟ ڈان کے اندر اگر آپ دیکھیں ٹاپ لیول ہرڈل سیک کنسنسس ٹو فائٹ ٹیررزم، یہ بڑا ہی ایک اہم بیان میری نظر میں اس لیے ہے کہ بات ٹھیک وہ فرما رہے ہیں سپہ سالار کہ افواج پاکستان کے ذمے چند اہم ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے بارڈرز کی آپ نے نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، کہیں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے افواج پاکستان کو جب بھی آواز دیتے ہیں، سیلاب آ جائے تو افواج پاکستان، اور کوئی افتاد کسی جگہ کے اوپر ہو جائے تو وہاں پہ افواج پاکستان۔ لیکن یہ جو روزمرہ کے گورننس کے معاملات ہے، سڑکوں کے اوپر جو ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ جو ٹریفک چل رہی ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری افواج پاکستان کے سر پہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے صوبائی حکومتیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کی پالیسیز ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو دیکھنا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے کیا، دوبارہ سے میں وہ دکھانا چاہوں گا وہ جو بیان ہے آرمی چیف صاحب کا، وہ یہی ہے کہ جو گورننس کا خلا ہے اس کو ہم کب تک جو ہے جو آرم فورسز کے جو افسران ہیں اور ان کے نوجوان ہیں، ان کے خون سے، ان کے شہداء کے خون سے ہم وہ بھرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ حسن آپ کے پاس میں پہلے آؤں گا، گورننس کے جو گورننس کا خلا ہے جس کی طرف جو چیف آرمی سٹاف نے جو اشارہ کیا ہے، اس کے اندر آپ کس چیز کو آپ جو ہے رکھیں گے؟ گورننس تو ظاہر ہے سیویلین حکومت نے کرنی ہے، گورننس تو حکومت نے کرنی ہے، ریہیبلیٹیشن حکومت نے کرنی ہے، یہ بھی فوج کے کرنے کے کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہم نے آرمی کے تھرو کرواتے رہے ہیں وزیرستان میں ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ جہاں پر بھی آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کرنے کے بعد کمیونٹی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مل کر ایک ہیومن انٹیلیجنس بھی کرنی ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہے وہاں کے عوام کو ایک قسم کی پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، ایک رہنے کا ماحول پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن سائڈ کے کرنے کے کام تھے شاید اس طریقے سے نہیں کر سکے، ہمارا فوکس نہیں رہا، ہم نے اپنی جو فورسز بنانی تھی، یعنی آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو خیبر پختونخوا حکومت کو ایک ایکسٹرا NFC سے جو ہے وہ فنڈ ملتا ہے، اور اس پر انہوں نے ایک فورس قائم کرنی تھی جس کا بنیادی مقصد جو ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہے، وہ نہیں ہوا۔ فنڈ جو ہے وہ ہر ایک کو لینا چاہتا ہے لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ لوگ نہیں کر رہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہماری افواج جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دے رہی ہیں، ہر قسم کے آپریشنز بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہدف، وہ ہدف حاصل نہیں کر پا رہی۔ جو دہشت گردی کا ناسور ختم ہونا چاہیے تھا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ گورننس کا خلا آپ کو صرف کے پی کی حد تک نظر آتا ہے یا باقی بلوچستان میں بھی ہے نا؟ تو بلوچستان میں بھی ہے۔ دیکھیں اس وقت دو صوبوں میں یہ مسائل ہیں، ایک ہے خیبر پختونخوا، ایک بلوچستان ہے۔
بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں وہاں پر یعنی زیادہ سندھ میں بھی اکا دکا واقعات بعض اوقات ظاہر ہے. سندھ میں جو کراچی کے حالات تھے وہ اربن ایک جس طرح کرائم ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اندر میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر، کراچی بھی وہی بدامنی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ بدامنی نہیں رہی کراچی میں. وہی کرائم ریٹ تو اسلام آباد میں دیکھے تو یہاں پر بھی کرائم ہوگا جی. کرائم ایک الگ چیز ہے، دہشت گردی ایک الگ چیز ہے. چوہی صاحب نہیں، کوئی گورننس وارننس نہیں ہے. پہلے تو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جو جتنا مرضی لوٹے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میجر اس وقت جو فیلئر ہے پاکستان کا، اگر میرے پوچھے ایک جملے میں، تو دیٹ از بیڈ گورننس، لیک آف گورننس، مکمل تباہی اور کرپشن ریمپرڈ اینڈ نو واچ ڈاگ ٹو، یعنی کسی کو کوئی یعنی اس پر اب پریشانی نہیں ہے کہ میں نے جو لوٹ لیا ہے لاکھ یا کروڑ یا ارب یا 15 کوئی مجھے پکڑ لے گا. وہ چودھری غلام خان صاحب تسی کمال کرتے ہو، چودھری صاحب کمال کرتے ہو. پرائم منسٹر صاحب کھلا چیلنج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا موجودہ حکومت میں اور ایک بھی بڑا وہ کوئی سکیم نہیں آیا. وہ فیصل واڑہ صاحب نے 1-2 پریمپٹیو سٹرائک کی، لیکن وہ جو ہے کرپشن ہونے سے پہلے ہی وہ معاملات جو ہے ان کو روک لیا گیا. تو آپ ایسے مبینہ طور پر آپ کے خیال میں نہیں آپ کچھ تھوڑا سا مطلب تھوڑا کثرت نفسی سے کام لیں چاہیے صاحب؟ اللہ کرے کہ آپ کی بات درست ہو. چلیں میں ایگری نہیں کرتا. نہیں آپ کی رائے سامنے آ گئی. مطلب صاحب یہ آرمی چیف نے یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں، یہ پرانے زمانے سے کرتے ہوئے وہ انہوں نے بات کی ہے، یعنی ایٹ لیسٹ جب سے ہم نے یہ آپریشن راہ نجات شروع کیا ہے یا ہم نے ضرب عزم کیا ہے، تب اس ٹائم سے ہم نے جو کرنے والے کام تھے ہم نے نہیں کیے نا. افواج تو تب سے لڑ رہی ہیں ہماری، بلکہ آپریشن راہ راست جب ہم نے کیا تھا، جب آئی ڈی پیز کیے تھے، لوگوں کو لے کر آئے تھے یہاں پر، ان کو ڈسپلیس کرایا تھا سوابی میں، مردان میں، مختلف علاقوں میں جب سوات آپریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو تب سے ہماری افواج انگیج ہیں اور ہم تو مسلسل لڑتے چلے آ رہی ہیں. ہماری افواج لڑ رہی ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی فوج ہو جو اتنے لمبے آپریشنز کر رہی ہے. اور کن کے خلاف؟ جو بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں، جن کے سامنے ہمارا سپر پاور جان چھڑا کر بھاگا اس طرح کے لوگوں سے. لیکن اب جو ہماری افواج لڑ بھی رہی ہے اور جیت بھی رہی ہے اور کامیابی بھی سمیٹ